السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ دوستو، جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے انہیں تو پتہ ہے کہ ہمارا کیا ٹاپک ہے، آنے والی ویڈیو کس ٹاپک پر ہوں گی۔ تو لہٰذا جو لوگ نیو ہیں تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ وہ پچھلی ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں تاکہ انہیں پتہ لگے کہ آنے والی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کی جتنی بھی پریشانی ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ لوگوں کی تمام مشکلاتیں، تمام پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آنے والا ہے۔ دوستو، ایسے تو بہت سارے دنیا کے اندر کتابیں موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں جس سے انسان کا دماغ جو ہے نا مختلف سمت کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کسی بھی چیز کو فالو نہیں کرنا، ہم نے صرف اپنے دماغ کو فالو کرنا ہے۔ اور دماغ کو فالو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو ڈھونڈنا ہے جس کا ہمارے ساتھ سب سے گہرا ریلیشن ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک چیز ایسی ہے جو 24 گھنٹے کنیکٹڈ ہے، وہ ہماری جان نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ ہم جس ٹائم سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کا نام ہے خیال، تھاٹ۔ خیال ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمارے دماغ کے ساتھ گہرا کنیکشن ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے خیال کو سمجھنا ہے کہ خیال ہے کیا۔ آپ کسی سے پوچھو گے وہ کہے گا بس خیال خیال ہے، اس سے زیادہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسی چیز جس سے آپ کا اتنا گہرا تعلق ہے، جو آپ سے ہر ٹائم کنیکٹ ہے، جس سے آپ کی ایک گہری دوستی ہے، اس کے بارے میں صرف آپ کے پاس اتنی ہی انفارمیشن ہے کہ بس خیال خیال ہے۔ تو دوستو، یہ تو بہت ہی ناانصافی والی بات ہے۔ چلے میں آپ کو تھوڑا سا خیال کے متعلق بیسک بتاتا ہوں، چیزیں بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر آہستہ 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 اسے ڈیولپ کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا، کس طریقے سے خیالات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ بتایا جائے گا، خیالات کی پاور کیا ہے وہ بتائی جائے گی، خیالات کی رفتار کیا ہے وہ بتائی جائے گی۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جن باتوں کا میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کا آپ نے بلیو کرنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ تو دوستو، خیال کیا ہے؟ خیال ایک ویوز ہے، لہریں ہیں جو کہ ہمارے دماغ کے اندر مختلف میسیجز، مختلف پیغامات لے کر آتی ہیں اور پھر ہمارا دماغ آٹومیٹکلی ان کا جواب کریٹ کرتا ہے اور رپلائی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی سیم ٹو سیم ایسے ہی ہے، کیونکہ سارے انسان جتنے بھی ہیں ان کا ساروں کا سسٹم سیم ہی ہے۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے وہ خیال جو ہمارے برین تک پہنچا اس کو ریڈ کیا جائے اور ہمارے برین نے، ہمارے دماغ نے اس کا کیا رپلائی دیا اس کو سمجھا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو خیالات کا رش ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ جو فالتو قسم کے خیالات ہمارے اندر آئیں گے تو ہم پھر اسے ایک خیال کو پک نہیں کر پائیں گے۔ ہمارا دماغ جب ایک خیال کو لے گا تو اسے ہمیں ریڈ کرنے میں آسانی ہوگی۔ جی ہاں دوستو، یہ جو خیالات ہیں ان کو باقاعدہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ان کو کنٹرول کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے ویز ہیں، لیکن ان خیالات کو کنٹرول کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔
اگر آپ نے خیالات کو کنٹرول کر لیا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ٹیلی پیتھی کو 95% کلیئر کر لیا. اور یہاں ٹیلی پیتھی کی بات ہی نہیں ہے، یہاں دوسرے جتنے بھی علم ہیں جیسے ہپنوٹزم ہو گیا اور بھی دوسرے جتنے بھی یعنی کہ ہیں چیزیں، علم رمل ہو گیا، یہ ساری چیزوں کے لیے خیال کے اوپر کنٹرول ضروری ہے. سب سے پہلے خیال پہ کنٹرول کیا جائے گا، اس کے بعد پھر تصور پکانے کا طریقہ بتایا جائے گا. جب خیال اور تصور کو اکٹھا کیا جائے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو آپ کا میسیج ہے وہ متعلقہ جگہ تک نہ پہنچے. اس چیز کو آپ اپنے مائنڈ میں 110% فیڈ کر لیں کہ جو ٹیلی پیتھی علم ہے وہ یہی ہے کہ اپنے میسیج کو کسی دوسرے کے اندر منتقل کیا جائے، اور وہ میسیج دوسرے کے اندر اسی صورت میں منتقل ہو سکتا ہے جب آپ کا خیال کے اوپر پورا کنٹرول ہوگا. جب آپ کا خیال کے اوپر پورا کنٹرول ہوگا اور آپ کا تصور پکا ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا میسیج دوسرے انسان تک نہ پہنچے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ خیال ہے کیا، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی رفتار کیا ہے. دوستو ایسے تو اس کائنات کے اندر روشنی جو ہے وہ سب سے زیادہ تیز رفتار ہے، لیکن سائنسی ویو کے حساب سے دیکھا جائے تو روشنی ہے، لیکن اگر روحانی ویو کے حساب سے دیکھا جائے تو خیال جو ہے نا وہ سب سے زیادہ تیز رفتار ہے. سورج سے زمین تک روشنی کو پہنچنے میں تقریباً 8 منٹ لگ جاتے ہیں. یا ہم دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ لیں کہ اگر ہم زمین سے سورج کی طرف سفر کرتے ہیں روشنی کی ہی رفتار سے یا روشنی میں، تو ہمیں زمین سے سورج تک پہنچنے میں 8 منٹ لگ جائیں گے، جبکہ خیال جو ہے اسے زمین سے سورج پہ پہنچنے میں 1 سیکنڈ بھی درکار نہیں ہے. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خیال کی رفتار کتنی ہے، اور اس کی پاور کیا ہے، اس کی فورس کیا ہے. اگر اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے، ٹھیک ہے، اور کمپلیٹلی طور پر آپ کا خیال کے اوپر مکمل اختیار ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سوچا ہوگا نہ سنا ہوگا. جی ہاں دوستو، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو ایک واقعہ دیتا ہوں، سناتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حضرت سلیمان علیہ السلام جس ٹائم بی بی بلقیس واپس محل آنے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ان کے ماتحت جنات تھے انہیں کہا کہ بھی کون ہے ایسا جو بی بی کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت حاضر کرے. تو کسی جن نے کہا کہ حضور ہمیں آدھا گھنٹہ لگنا ہے، کسی نے کہا 15 منٹ لگنے، کسی نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے. تو ایک بہت ہیوی جن یعنی کہ دیو بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضور آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے. لیکن وہاں پر ایک انسان بھی موجود تھا جس کا نام آصف تھا، اور اس نے کہا کہ حضور آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے. تو ادھر آپ نے دیکھا پلک جھپک کے تو تخت حاضر ہو چکا تھا. تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ حضور میرے پاس علم ہے ایک کتاب کا، میرے پاس علم ہے ایک کتاب کا، اور ھذا من فضل ربی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یعنی کہ اگر ہم اس واقعے کو غور کریں کہ جس رفتار سے تخت محل میں حاضر ہوا وہ رفتار روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ تھی، اور روشنی سے کئی گنا زیادہ رفتار کوئی اور چیز نہیں، صرف خیال ہی ہے. خیال پلس تصور، ٹھیک ہے نا سر.
یہ سب چیزیں جو ہے نا ضروری تھی آپ کو بتانا تاکہ آپ کو پتہ ہو. حالانکہ یہ واقعہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کتاب کے اوپر رکے ہوئے ہوگے کہ یار وہ پتہ نہیں کون سی کتاب تھی جس میں علم تھا. وہ در حقیقت اس ٹائم وہ کوئی دوسری کتاب تو نہیں تھی, اس وقت یہی کتاب تھی جو انہوں نے اپنے اندر کے انر سسٹم کو سمجھا, ٹھیک ہے, خیالات کو سمجھا, پلس اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یعنی کہ اس کی ذات کی مدد تھی ان کے ساتھ, تو انہوں نے ایسا کیا. تو یہاں سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں, اور اس واقعے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ آپ لوگوں کے اندر کتنی فورس موجود ہے. ہمیں شروع سے جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں غلامی کے اندر رکھا جاتا ہے کہ یہ کر لو, یہ کر لو, پڑھ لو, ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, فلاں بن جاؤ, فلاں بن جاؤ. اس کے بعد ہم مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, اس جہان سے ہم چلے جاتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر اپنے سسٹم کو سمجھتے ہیں, اپنی ذات کو سمجھتے ہیں, اپنی ذات کو پہچانتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے اپنی ذات کو پہچانا, اپنی ذات کو سمجھا, تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا. یہ سب چیزیں جو آپ کرنے جا رہے ہو یہ عبادات ہے, کوئی دوسری چیز نہیں ہے. کائنات کے اندر غور و فکر کرنا عبادت ہے. تو آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کا نیگیٹیو چیز ہوتی ہے, آپ اس کا پوزیٹیو یوز بھی کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ پوزیٹیو یوز کریں گے. اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آنے والی ویڈیو آپ مست دیکھنا, آپ کی زندگی تبدیل ہوگی, اور آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ کو نہ کتابوں میں سے مل سکتا ہے, نہ ہی کہیں اور سے مل سکتا ہے. وہ چیزیں آپ کو صرف آپ کے اپنے اندر سے ملیں گی. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ فلاں سے یہ ہو جانا ہے, فلاں سے یوں ہو جانا ہے, یوں ہو جانا ہے, ان سب چیزوں کو آپ ایک ٹائم کے لیے سائڈ پہ کر دو. سب سے پہلے آپ بیسک چیزوں کے اوپر آ جاؤ. بیسک جب آپ کے پاس آ جائیں گی چیزیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سی چیز کس طرح ورک کرتی ہے, کون سا قانون کس طرح کام کرتا ہے. تو آپ کو علم تعویذ کا بھی پتہ لگ جائے گا, ٹیلی پیتھی کا بھی پتہ لگ جائے گا, ہپنوٹزم کا بھی پتہ لگ جائے گا, اور بھی بہت سارے جو اللہ تعالیٰ کے علم ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن ان سب چیزوں کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر غور و فکر کرنا ضروری ہے. دوستو, خیال ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بہت مختصر بتایا ہے, کیونکہ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. لیکن آنے والے وقت میں آپ کو اس کو ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے دماغ کے اندر خیال کہاں سے آتا ہے, اور ہمارے دماغ کے اندر خیال آنے کے بعد کس طرح ورک کرتا ہے, کون سا خیال کتنی فورس کے ساتھ جو ہے نا کسی دوسرے کے اندر, دوسرے انسان کے اندر یا دوسری جاندار چیز کے اندر کس طرح اپنے خیال کو اور کتنی فورس کے ساتھ اس کے اندر منتقل کیا جا سکتا ہے, اس کے پوزیٹیو اثرات کیا ہوں گے, اس کے نیگیٹیو اثرات کیا ہوں گے. یہ سب چیزیں آپ کو بہت جلد دوسری ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا. ابھی صرف بیسک چل رہا ہے. بیسک یہی ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ خیال ہے کیا. جو میں نے بتایا صرف اتنا ہی نہیں سمجھنا, خود بھی غور و فکر کرنا ہے. آیا آپ بیٹھے ہو, خاموش بیٹھے ہو, بالکل آپ کا ذہن کہیں اور ہے, لیکن ایک دم آپ کو خیال آتا ہے کہ یار میں نے فلاں کام نہیں کیا. آخر وہ خیال کہاں سے آیا؟ اس خیال کو پہنچنے کے لیے اس کے سورس کو ڈھونڈنا ضروری ہے. اگر دوستو آپ نے اس کے سورس کو ڈھونڈ لیا, جو اس کا سورس ہے, تو سمجھ لو کہ اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے نا, تو اس دنیا کے اندر کوئی کونا ایسا نہیں ہے, کوئی جگہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ اپنا خیال سینڈ نہ کر سکو. اور 110% متعلقہ بندے کو آپ کا خیال متاثر نہ کرے, ایسا پاسبل نہیں ہے. دوستو اپنا خیال رکھنا. انشاءاللہ
بہت جلد آپ کو دوسری ویڈیو کے بارے میں بتایا جائے گا. ابھی فی الحال صرف بیسک کے اوپر بات ہوگی. اللہ حافظ. شکریہ.